بلا تاخیر ہمارے اس مجلس کے، ہماری اس محفل کے روح رواں ہمارے حضرت شیخ پیر و مرشد، ہمارے روحانی استاد محترم حضرت مولانا پیر ابو بکر عزیز ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت خطاب دینے سے پہلے دو خوشخبریاں میں آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر انداز سے، اور اس کے بعد پھر حضرت کا انشاءاللہ بیان ہوگا، مجلس ذکر ہوگی، بیعت ہوگی اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی خوشخبری یہ ہے، تمام احباب اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ہماری ایک عرصے سے کوشش تھی کہ ہماری اس مسجد کی توسیع کا کام جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں 7 کے 10 مرلے پلاٹ کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمارے حضرت نے دعا بھی فرمائی تھی پچھلی دفعہ جب جلسے پہ تشریف لائے تھے، مجلس ذکر میں آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو آسان کیا۔ ایک ساتھی اللہ نے بھیجا جس نے 20 لاکھ میں یہ خرید کے مسجد کے نام کر دی۔ سب کہیں الحمدللہ، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری خوشخبری اس سے بھی بڑی ہے، وہ بھی عرض کیا دیتا ہوں کہ چند جمعے پہلے شب جمعہ تھی، اور قریباً 2-3 بجے تہجد کا وقت تھا، اور میری حالت تھی کہ نیند اور بیداری کی جو درمیانی کیفیت ہوتی، پڑھتے تھے لیکن محسوس پہلی دفعہ کی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا کہ بہت ہی انوارات بھرا یہ مبارک خواب تھا، ایک بشارت تھی، اور بہت ساری احادیث کے اندر یہ جو ہیں بشارتیں سے متعلق، جو خوابوں کے متعلق جو موجود ہیں صحیح احادیث ہیں۔ تو دیکھا یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری بشارات تھیں، تو یہ بھی بشارت بہت بڑی ہے، اور میں کہتا ہوں ان سب میں سے سب سے بڑی ہے۔ دیکھا یہ اللہ نے یہ دکھلایا کہ ہماری اس مسجد میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے۔ اس جگہ جہاں پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ابھی استاد محترم بیٹھے ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب، اس جگہ آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، اور یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، اس طرف سے لوگ آ رہے ہیں، تو میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، دوسری تیسری جگہ میری تھی، اور آگے لوگ جو ہے وہ مل رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ جہاں بھائی تشریف فرما ہیں اس دیوار کے ساتھ آقا پاک وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، تو یہاں سے لائن لگ گئی، پہلے یہ شمالاً جنوباً پھر شرقاً غرباً، یہ لائن لگی، وہ مصافحہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میں بھی اسی لائن کے اندر کھڑا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت الحمدللہ، یہ انہی ہستیوں کی جو ہے وہ خدمت کا صلہ ہے، اور ان کے تعلق کا صلہ ہے، اصل تعلق تو ان کا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے۔ تو اہل علاقہ سے ایک خاص طور پہ میں بات یہاں پہ خاص طور پہ کروں گا کہ اپنے اس ادارے سے بے وفائی نہ کرنا، اپنی اس مسجد سے بے وفائی مت کرنا۔ اگر اس کو چھوڑو گے، اپنے ادارے سے منہ موڑو گے، تو یاد رکھنا پھر دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہان میں کہ جہاں پہ آپ کو تحفظ اور امن ملے، کہ جو اپنے بچوں کی تعلیم کا ذریعہ آپ کو اللہ نے بنایا، توفیق دی، اس سے ان کو پیچھے نہ ہٹائیں، کیونکہ یہ ادب کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے فیض نہیں دینا، یا استاد نے نہیں کوئی کھول کے نہیں ہوتے وچ پا دینا، فیض اور علم جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اللہ کی طرف، اور یہ ادب پہ آتا ہے اور تعلق پہ آتا ہے ہمیشہ، اور بے ادبی پہ اللہ محروم کر دیتے ہیں، تعلق توڑنے پہ اللہ کہتا ہے چل نکل جا، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ تعلق دلوایا، الحمدللہ اتنے مجمع میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ بچہ آیا ماشاءاللہ، ان کے والدین نے کہا کہ ہم تعلق ادارے کے ساتھ رکھیں گے، مخلص چلیں گے مسجد کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، اگرچہ اساتذہ میں کمیاں ہیں لیکن یہ مخلص رہے ہیں۔ یہ بھائی محمد حسین صاحب بیٹھے انہی کے بیٹے تھے یہ، تو اللہ نے ان کو علم بھی دیا الحمدللہ، ان کی تربیت بھی،
اور یہ اتنی چھوٹی عمر میں قرآن بھی مکمل کر گیا، ایک سپارہ بھی حفظ کر گئے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ تمام اہم دعائیں بھی حفظ کر گئے، اور بھی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ساری الحمدللہ۔ اور ہم نے یہاں مکتب تعلیم القرآن 1 سال میں 2 سال کا کورس ختم کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ادارے کو کبھی نہ چھوڑو، اس سے تعلق کبھی نہ توڑو، اس سے دور ہرگز نہ جاؤ، ورنہ محرومی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے ان بچوں کا قرآن بھی سنا ہے جنہوں نے ہمارے اس ادارے کو خیر بات کا چھوڑ دیا، تو اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھنا آتا، جو وبال کا ذریعہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ادارے کے ساتھ وابستہ رکھیں اور قربانی دیں، تعلق کو نبھانا سیکھیں، وفا سیکھیں۔ وفا کے اوپر اللہ دیتے ہیں، تعلق پہ دیتے ہیں، اخلاص پہ دیتے ہیں، اور درد دل پہ دیتے ہیں۔ جس کا یہ درد دل ہوگا، ادارے کے ساتھ مخلص رہے گا، انشاءاللہ علم کی، ادب کی، قبولیت کی، ترقی کی، اور اللہ کی طرف سے بے پایاں رحمتوں کی خیرات اس کی جھولیوں میں برستی ہی رہے گی، برستی ہی رہے گی۔ تو اس لیے پھر آپ سے درخواست ہے اہل علاقہ سے خاص طور پہ کہ اپنے تعلق کو اپنے ادارے کے ساتھ، اپنی اس مسجد کے ساتھ مضبوط کرو، بچوں کے اساتذہ کے ساتھ ماؤں سے کہتا ہوں مضبوط کرو، اپنے بچوں کو مت یہاں سے کہیں اور ڈالو، مت یہاں سے کہیں اور لے کر جاؤ۔ اس کے ساتھ مخلص رہو گے تو انشاءاللہ نسبت کی جو بیل ہے نا، یہ توڑ چڑھ دیئے تے جڑا اینو کھچ کے لا چھڈے تے وہ تھلے پیراں تھلی مسلی جاندی۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا، بے ادبی محروم کر کے چھوڑتی ہے آدمی کو، دونوں جہانوں میں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں اس مبارک کورس میں، اور علاقے میں اس کو پھیلائیں۔ اب تو اللہ نے مسئول بھی ہمیں اس علاقے کا دے دیا، مفتی احسان الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ بلا تاخیر ہمارے حضرت شیخ اقدس حضرت مولانا پیر ابو بکر عزیز ہزاروی صاحب دامت برکاتہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بیانات تو کافی ہو گئے ہیں، یہ بھی رکھنا ہے صرف